یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر جمہوریہ صومالیہ کو کورونا وائرس سے نمٹنے کی کوششوں میں سپورٹ کرنے کے لیے فوری طبی امداد پہنچا دی گئی ہے۔ ماسک کو لازمی قرار دیے جانے کے وزارتی کونسل کے فیصلے پر آج 17 مئی 2020 سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 582 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 4370 ہو گئی ہے، جبکہ نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ناروے کے بادشاہ ہیرالڈ پنجم کو ان کے ملک کے یوم دستور کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے ناروے کے بادشاہ کو تہنیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ناروے کی وزیر اعظم محترمہ ایرنا سولبرگ کو ان کے ملک کے یوم دستور کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے جاری کوششوں کو سپورٹ کرنے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق قطر کے ترقیاتی فنڈ نے جمہوریہ صومالیہ کو فوری طبی امداد پہنچا دی ہے۔ 10 ٹن پر مشتمل امدادی سامان کو قطر ایئر فورس کے طیاروں نے صومالیہ پہنچایا۔ یہ سامان میڈیکل سپلائز پر مشتمل ہے۔ دوحہ میں جمہوریہ صومالیہ کے سفارت خانے کے ناظم الامور جناب عبید موسیٰ فرج نے صاحب سمو امیر اور ریاست قطر کا شکریہ ادا کیا۔ واضح ہے کہ قطر اب تک 25 سے زائد ملکوں اور درجنوں اداروں کو طبی امداد فراہم کر چکا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قطر صرف ملک کے اندر ہی کورونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دیوان امیری نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کے مطابق تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں میں چھٹی منگل 26 رمضان بمطابق 19 مئی 2020 سے شروع ہو کر جمعرات 28 مئی کو اختتام پذیر ہوگی اور تمام ملازمین 31 مئی بروز اتوار سے کام پر لوٹ آئیں گے۔ بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں چھٹیوں کی تعداد کے متعلق سینٹرل بینک کے گورنر فیصلہ کریں گے۔ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کے ضمن میں قطر کی وزارتی کونسل کے فیصلے پر آج 17 مئی 2020 سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق قطر کے تمام شہریوں اور یہاں مقیم ہر شخص کو گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف وبائی امراض سے بچاؤ کے قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 3 سال قید اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ ریال جرمانہ یا ان میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکے گی۔ واضح رہے کہ گاڑی میں اکیلے سفر کرنے والے شخص کے لیے گاڑی کے اندر فیس ماسک لگانا ضروری نہیں ہوگا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 17 مئی 2020 کو قطر میں کورونا کے مزید 582 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے افراد کی کل تعداد 4370 ہو گئی ہے۔ وزارتی بیان کے مطابق آج 1632 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 18 مریضوں کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ نئے کیسز میں اکثریت ورکرز کی ہے جو کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہ چکے تھے۔ ان مریضوں کو پیش کی اسکریننگ کے دوران پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق کسی فیملی ممبر کے ذریعے فیملی کے دیگر افراد کو لگنے والی بیماری کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تمام مریضوں کو مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اور ان کو میڈیکل کیئر دی جا رہی ہے۔
پبلک ہیلتھ منسٹری نے واضح کیا ہے کہ شہریوں اور مقیم افراد میں کیسز کے اضافے کی وجہ بعض لوگوں کی جانب سے احتیاطی اقدامات کی پابندی نہ کرنا ہے، جن میں سب سے اہم سوشل ڈسٹینسنگ، گھر سے کم نکلنا اور فیملی وزٹس نہ کرنا ہے۔ وزارت نے زور دے کر کہا کہ چونکہ آج کل وائرس پیک پر ہے، لہٰذا بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص عمر رسیدہ افراد اور کرونک بیماریوں کے مریضوں اور ان کے گھر والوں کو انتہائی احتیاط کرنی ہوگی تاکہ وائرس کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ قطر کے پڑوسی ملکوں میں عمان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 17 مئی کو ملک میں کووڈ 19 کے مزید 157 کیس سامنے آئے ہیں اور اس طرح مریضوں کی کل تعداد 5186 ہو گئی ہے، جن میں سے 22 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں۔ ادھر کویت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1048 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس مرض سے وفات پانے والوں کی مجموعی تعداد 112 ہو گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ 250 افراد کی شفایابی کے بعد ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 4093 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ کویت میں رواں ماہ کے اواخر تک کرفیو نافذ ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے طلباء کی صحت و سلامتی کے پیش نظر تمام احتیاطی تدابیر مکمل کر لی ہیں۔ اسکولوں کی انتظامیہ نے 12ویں جماعت کے طلباء کے امتحانات کے دوران صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ یہ امتحانات 1 جون سے شروع ہو کر 13 جون تک جاری رہیں گے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ قطر کی اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ تمام مقامی کھیل سرگرمیوں اور مقابلوں پر پابندی کی مدت کو جولائی تک بڑھا دیا گیا ہے اور نیا اسپورٹس سیزن 20 جولائی سے شروع کیا جائے گا۔ کمیٹی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح قطر فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ فٹ بال سیزن 2019-2020 کے باقی ماندہ مقابلے 24 جولائی سے 26 اگست کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ فیڈریشن نے کہا کہ پابندی کی مدت میں اضافے کا فیصلہ کھلاڑیوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 47 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 3,13,000 زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں، لیکن 18 لاکھ سے زیادہ کووڈ 19 کے مریض ریکور ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں، جس کے بعد اسپین، روس، انگلینڈ، برازیل، اٹلی، فرانس اور جرمنی کا نمبر آتا ہے۔ دریں اثنا WHO عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ یورپ کے کئی ملکوں میں سخت شرطوں کے ساتھ پابندیوں کو نرم کیا جا رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے تمام شہروں میں کھلے مقامات پر عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے والی ایران کی قومی کمیٹی کے سیکریٹری حسین کاظمی نے کہا کہ تمام شہروں میں کھلے مقامات پر عید کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن ایسی جگہوں پر اجازت نہیں دی جائے گی جہاں بھیڑ کا امکان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے بعد صحت و سلامتی کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ ریسٹورنٹس کو کھول دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی وزارت صحت نے کل سنیچر کو کہا تھا کہ ملک میں صحت کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے، البتہ گائیڈ لائنز کی پابندی کرنا اب بھی لازمی ہے۔ اور افغانستان سے آنے والی خبروں کے مطابق شمالی صوبے قندوز کے آرچی نامی علاقے میں کیے گئے فضائی حملوں میں 8 طالبان عناصر مارے گئے ہیں، جبکہ لوگر میں ایک چیک پوسٹ پر کیے گئے حملے میں 8 افغان فوجی مارے گئے ہیں۔ اس سے قبل جمعرات کو گردیز میں کیے گئے ایک دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر جمہوریہ صومالیہ کو کورونا وائرس سے نمٹنے کی کوششوں میں سپورٹ کرنے کے لیے فوری طبی امداد پہنچا دی گئی ہے۔ ماسک کو لازمی قرار دیے جانے کے وزارتی کونسل کے فیصلے پر آج 17 مئی 2020 سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 582 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 4370 ہو گئی ہے، جبکہ نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد الزوادی نے۔